بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال اراد بنو سلمة ان ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد فقالوا نعم يا رسول الله قال أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم رواه مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بنو سلیمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا، تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے، پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم نے یقیناً یہ ارادہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنو سلیمہ تم اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں، تم اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف کی اور اسی طرح صحیح بخاری کی بھی روایت ہے۔ راوی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنو سلیمہ جو کہ انصار کا ایک مشہور اور معروف قبیلہ تھا، تو بنو سلیمہ نے اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنے گھر کو منتقل کر دے اور کوئی مسجد کے قریب گھر لے لے یا مسجد کے قریب منتقل ہو جائے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ بنو سلیمہ مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ تم نے اس بات کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی، ہم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اپنے پہلے ہی گھر میں رہو، اپنے گھر میں رہو، کیونکہ تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ یعنی اگر تمہارا گھر مسجد سے دور ہوگا اور تم نماز کے لیے مسجد میں آؤ گے تو جتنے قدم تمہارے پڑیں گے یا جتنے قدم تمہیں لگیں گے، ہر ایک قدم پر تمہارے لیے اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جن کے گھر مسجد سے دور ہوتے ہیں اور وہ مسجد میں نماز کی غرض سے، نماز پڑھنے کی غرض سے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر ایک قدم پر اجر لکھتا ہے، ان کے ہر ایک قدم پر ان کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے اور ان کے ہر ایک قدم پر ان کے ایک درجے کو بلند فرماتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے بلکہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان اعظم الناس اجرا فی الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں سب سے زیادہ اجر کے مستحق وہ لوگ ہیں، یعنی نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے لیکن نماز میں وہ لوگ سب سے زیادہ اجر کما لیتے ہیں جن کے گھر دور ہیں اور وہ اپنے گھروں سے نماز کی غرض سے مسجد میں آتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے بڑا اجر ہے، ان کے لیے زیادہ اجر ہے جن کے گھر دور ہیں اور وہ مسجد میں نماز کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی طرف آتے ہیں، چل کر آتے ہیں۔ اور اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل جاتا ہے تو کتب اللہ لہ، اللہ تعالیٰ ہر اس کے ایک قدم پر ایک نیکی لکھتا ہے، اس کے ہر ایک قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور اس کے ہر ایک قدم پر اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ فجر کی نماز کے لیے اپنے گھروں سے مسجد کی طرف آتے ہیں جبکہ چاروں طرف تاریکی چھائی ہوئی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ بشر المشائین بالظلم بالنور التام یوم القیامہ، کہ خوشخبری دے دو ایسے لوگوں کو جو فجر کے لیے، فجر کی نماز کے لیے
تاریکی میں اندھیرے میں چل کر آتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ روز قیامت ان کے لیے ایک مکمل نور اور ایک مکمل روشنی ہوگی۔ تو یہ ان لوگوں کی فضیلت ہے جو فجر کی نماز کے لیے تاریکی میں اندھیرے میں جن کے گھر دور ہے لیکن اس کے باوجود وہ گھروں میں نماز نہیں پڑھتے بلکہ مسجد میں آتے ہیں تاکہ جماعت سے نماز ادا کرے، تاکہ اللہ کو راضی کرے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ قیامت کے دن ان کے لیے ایک مکمل نور ہوگا، قیامت کے دن ان کے لیے ایک روشنی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کہ فجر کی نماز کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں۔ لیکن بالمقابل اس حدیث میں مسجدوں کی طرف جا کر یا چل کر نماز پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، اور اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ایک مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ کئی احادیث میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ایسے لوگوں کے لیے وعید بھی آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں کو جلانے کا ارادہ کر دیا تھا جو جان بوجھ کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے یا نمازوں سے دوری اختیار کرتے ہیں، نمازوں سے سستی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آئے جو کہ اندھے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، دیکھ نہیں سکتا ہوں، مسجد سے میرا گھر بہت دور ہے، تو مسجد میں آنے کے لیے مجھے پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، میرے ساتھ کوئی اور نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لے جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ تم گھر میں نماز پڑھو۔ جب وہ صحابی مڑے اور گھر کی طرف جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا کیا تم اذان سنتے ہو؟ هل تسمع النداء؟ کیا تم ندا یعنی اذان سنتے ہو؟ تو صحابی نے کہا ہاں مجھے اذان سنائی دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم مسجد میں آؤ۔ تو یہ اس شخص کے لیے یا اس صحابی کے لیے بیان کیا جا رہا ہے جو کہ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم دیکھنے کے باوجود، صحت ہونے کے باوجود، ہاتھ پیر الحمدللہ سلامت ہونے کے باوجود مسجدوں سے دوری اختیار کرتے ہیں، جماعت سے دوری اختیار کرتے ہیں، نمازوں سے دوری اختیار کرتے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نابینا شخص کو بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کی فضیلت بھی کئی احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ 27 گنا زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے بالمقابل اکیلے نماز پڑھنے کے۔ تو اس لیے اس حدیث میں ایک تو مسجدوں کی طرف چل کر جانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔